بیٹیوں کو وقار کی مسکن ملی۔ آج بیٹیوں کے لیے دل میں جو محبت کے جذبات ہیں وہ دیدنی ہوتے ہیں۔ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے ان کی آنکھیں نمناک ہو جاتی ہیں۔ بوڑھا باپ مزدوری کرتا ہے کہ میں بیٹی کے ہاتھ پیلے کروں۔ بھائی فیکٹری میں اوور ٹائم لگا رہا ہے کہ میں نے بہن کے ہاتھ پیلے کرنے۔ لوگ پردیس کی مشقت کاٹتے کہ اپنی بہنوں کی، اپنی بیٹیوں کی شادی کرنے لگے۔ یہ وہ بیٹیاں تھیں جن کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اور آج ان کا باپ، ان کا بھائی ان کے لیے دکھ جھیلتا ہے، تکلیفیں گوارا کرتا ہے، مشقتوں سے گزرتا ہے۔ تو بیٹی کے لیے باپ کے سینے میں یہ پیار کس نے رکھا؟ بہن کے لیے بھائی کے کلیجے کے اندر محبت کس نے ڈالی؟ جواب ایک ہی آئے گا، میلاد والے رسول نے۔ اور ساری زندگی بھی پیشانی سجدے میں رکھ کر کے شکریہ ادا کرتے رہو، حق کے شکر ادا نہ ہو۔ میں تو کہا کرتا ہوں ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں۔ ہمارا ایک ایک بال قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے۔ ساری زندگی ہم ان کے نام کا وظیفہ پڑھتے رہیں، ان کے ذکر کے ترانے پڑھتے رہیں، درودوں کے پھول پیش کرتے رہیں، حق کے شکر پھر بھی ادا نہ ہو۔ ان کے دم سے ہی یہ عزت نصیب ہوئی۔ یتیم کو دھکے دیے جاتے تھے، قرآن نے بتایا فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ وہ بد نصیب ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ سورہ الماؤن اٹھائیے، یتیموں کو عملاً دھکے دیے جاتے تھے، وہ ان کو منحوس خیال کرتے تھے، کہتے تھے کہ یہ ہمارے بچوں کے ساتھ مل بیٹھا تو نحوست در آئے گی۔ یتیم کو کھانا تو دے دیتے تھے لیکن اس کو اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھنے نہیں دیتے تھے۔ کھانا تو دیتے تھے، عزت نفس نہیں دیتے تھے۔ لیکن میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن اس طرح نیڑے ہوں گے جس طرح میری یہ دو انگلیاں قریب ہیں۔ اس کائنات میں سب سے اچھا گھر کون سا ہے؟ میں اگر آپ سے سوال پوچھوں، یہ حضور نے بتایا لیکن میں پہلے آپ سے سوال پوچھتا ہوں، اس کائنات میں سب سے اچھا گھر کون سا ہے؟ جو ساحل سمندر پہ ہے یا دریا کنارے، برلب سڑک ہے یا علی نسب سوسائٹی میں، گاؤں کے وسط میں ہے یا کہ کھلے کھیتوں میں جہاں آب و ہوا تازہ ہے، پہاڑ کی چوٹی پہ ہے یا یہ تعلیمی اداروں کے قریب اگر گھر بنا لیں تو وہ گھر زیادہ اچھا ہے؟ یہ میرے فیصلے ہیں۔ آج کے ماہرین کہتے ہیں یہاں گھر بنا لو تو اچھا ہے، یہ گھر اچھا ہے، یہ گھر اچھا ہے۔ جو کشادہ ہے، جس کے لان بڑے بڑے ہیں، جس کے کمرے کشادہ ہیں، جو ہوادار ہے، جو عالی نسب سوسائٹی میں واقع ہے، وہ گھر اچھا ہے۔ لیکن میرے حضور نے فرمایا سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں یتیم رہتا ہو اور اس کی عزت بھی ہوتی ہو، چاہے وہ دو مرلے کا جھونپڑا کیوں نہ ہو، وہ تنگ گلی میں کیوں نہ ہو۔ اس کائنات میں بہترین گھر، جس گھر کی جھک جھک کے فرشتے بھی زیارت کرتے ہیں، وہ گھر ہے جس میں یتیم رہتا ہو اور اس کی عزت بھی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے دیکھا کہ حضور تشریف لائے تو سویبہ لونڈی نے جا کر کے اپنے مالک ابو لہب سے کہا، جو رشتے میں حضور کا چچا لگتا تھا، کہ تیرے مرحوم بھائی کے گھر میں بیٹا ہوا ہے۔ تو اس نے خوشی سے اس کو کہا کہ جا تو آزاد ہے۔ پھر اس کو اس کا فائدہ ہوا، یہ ایک الگ عنوان ہے، لیکن میں جس بات پہ آپ سے مخاطبت کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے صحنِ کائنات میں قدم آئے، غلامی کی زنجیریں ٹوٹنے لگیں، غلام آزاد ہونے لگے، اور حضور علیہ السلام نے اتنے طریقے دیے غلام کو آزاد کرنے کے۔ قسم توڑ بیٹھو، غلام آزاد کرو، کفارہ زہار میں غلام آزاد کرو، کفارہ قتل میں غلام آزاد کرو، روزہ توڑ بیٹھو، غلام آزاد کرو۔ اتنے طریقے دیے غلام آزاد کرنے کے۔ ویسے ترغیب دی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعے کو غلام آزاد کرتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کی ترغیب سے اپنی زندگی میں 30,000 غلام آزاد کیے۔ غلام آزاد کرنے کی ترغیب دی گئی، لونڈیاں آزاد کرنے کی ترغیب دی۔ آج غلامی کی وہ شکل موجود نہیں، لیکن جب حضور تشریف لائے تھے تو گلی گلی غلام بک رہے تھے۔
اور کائنات غلاموں سے بھری ہوئی تھی، اور غلام کی کوئی زندگی نہیں ہوتی۔ اقبال نے کہا تھا غلامی کیا ہے، ذوق حسن و زیبائی سے محرومی، جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہے وہی زیبا، بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا۔ غلام کی کیا حیثیت ہوتی ہے، کیا اوقات ہوتی ہے غلام کی؟ زندگی تو آزاد کی ہے اور دنیا غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے۔ میں زنزیبار میں گیا تھا تو وہاں وہ جگہ آج بھی موجود ہے جہاں پورے افریقہ سے غلام باندھ کے لائے جاتے، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں، اور اس جزیرے میں ان کو باندھ کے رکھا جاتا، پھر وہاں سے جہازوں میں بھر کے پوری دنیا میں غلام سپلائی کیے جاتے، اور وہ غلام نسل در نسل غلام ہوتے۔ غلامی کی زنجیریں ان کی ہڈیوں کو توڑ دیتی لیکن غلامی ان سے نہ نکل پاتی۔ لیکن میرے حضور نے اس کائنات میں قدم رکھا، غلامی کی زنجیریں ٹوٹنے لگی۔ جب تک غلام موجود رہے تو ان کے حقوق دینے کی تلقین فرمائی کہ غلاموں کو جو خود کھاتے ہو وہ خود ان غلاموں کو کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو وہ غلاموں کو پہناؤ۔ غلام آقا کا جوتا دھوپ سے اٹھا کے چھاؤں میں رکھ دیتا تو آقا اس پہ بھی کوڑے مارتا تھا کہ تو نے میرا جوتا مجھ سے پوچھے بغیر کیوں اٹھایا ہے۔ جس زمانے میں آقا کا جوتا دھوپ سے اٹھا کر چھاؤں میں رکھنے کا غلام روادار نہیں تھا، اس زمانے میں میرے حضور معراج سے واپس پلٹتے ہیں اور بلال حبشی کو بلا کے بولتے ہیں، تو کون سا نیک عمل کیا ہے، میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ سنی۔ کیا خیال ہے اس ایک جملے نے دور غلامی کی ساری تھکن اتارنے دی ہوگی اور بلال فرش چھٹ کے فراز عرش پہ نہیں پہنچ گیا ہوگا؟ تو یہ عزت افزائی ہے، انسانیت کو وقار دیا ہے تو میلاد والے رسول نے دیا ہے۔ انسانیت پس رہی تھی ظلم میں، جبر میں، جور میں، حضور علیہ السلام نے آ کے انسانیت کو وقار دی۔ جو بھی روپ دیکھ لیجئے انسانیت کا، اس کو عزت میرے حضور نے دی۔ عورت کی تذلیل ہو رہی تھی، اور آپ اگر اس حوالے سے دنیا کے دانشوروں کی کہانی سننا چاہیں جو جاہل معاشرے ہیں، آج بھی ایسے لوگ ہیں جو بیوی کو پاؤں کا جوتا کہتے ہیں، لیکن میں آپ کو کسی ان پڑھ یا کسی جاہل معاشرے کی کہانی نہیں سناتا، میں معاشرے کے پڑھے لکھے جو اس زمانے میں جینیس مانے جاتے تھے ان کی کہانی سناتا ہوں۔ افلاطون کہتا ہے کہ عورت ہم شکل انسان کے ضرور ہے لیکن انسان نہیں ہے، اس کی شکل انسان سے ملتی جلتی ہے، یہ بچے بھی انسان کے جنم دیتی ہے، افزائش نسل کا ذریعہ بھی ہے، لیکن از قبیل جن سے انسان نہیں۔ یہ دنیا کا نامور فلسفی بول رہا ہے۔ بدھ کہتا ہے کہ یہ بدی کا سرچشمہ ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ عورت ساتھ ہو اور اللہ کی قربت مل سکے۔ یہ دنیا کے پڑھے لکھے، دنیا کے مذاہب کے بڑے بڑے یہ بات کر رہے ہیں، اور میرے حضور فرماتے ہیں مجھے عائشہ کے بستر میں وحی آتی ہے۔ بدھ کہتا ہے یہ بدی کا سرچشمہ، اس کے ہوتے ہوئے رب کا قرب نہیں مل سکتا، لیکن میرے حضور نے فرمایا مجھے بستر عائشہ میں وحی آتی ہے۔ دنیا کو بتایا کہ عورت عزت کا نشان ہے۔ اللہ اکبر، حبب الیہ من دنیاکم ثلاث الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں محبوب ہیں، خوشبو، منکوحہ عورتیں، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی۔ عورت اگر بیوی ہے تو وہ دل کا قرار ہے، عورت اگر بہن ہے تو گھر اور 4 دیواری کی رونق ہے، اور عورت اگر ماں ہے تو جنت کو کھینچ کے اس کے قدموں میں رکھ دیا گیا۔ ہما جنتوں کا و ناروں کا، یہ تیری جنت بھی ہے، یہ تیری دوزخ بھی ہے، چاہے تو خدمت کر کے جنت حاصل کر لے اور چاہے ان کی بے ادبی اور گستاخی کر کے جہنم خرید لے، تجھے ماں کے قدموں سے جنت ملے گی، ماں کے قدموں سے تجھے جو ہے وہ جنت کی بہاریں نصیب ہوں گی۔ حضرت بائزید بستامی کہتے ہیں میں نے اپنی ماں سے کہا کہ امی میں تجھے راضی کروں یا رب کو راضی کروں، تو اپنے حقوق مجھے معاف کر دے، میں اللہ کو راضی کر لیتا ہوں، میں اللہ کی قربت حاصل کر لیتا ہوں۔ ماں نے کہا جا بیٹے میں نے معاف کیا۔ تو حضرت بائزید بستامی فرماتے ہیں میں نے 12 سال جنگلوں کی خاک چھانی۔ ایک دن بستان کے قریب سے گزر رہا تھا، سردیوں کی رات تھی، سوچا چلتے چلتے ماں کو سلام کرتا۔
دستک دینے لگا تو اس احساس نے ہاتھ روک لیا کہ ساری زندگی ماں کو سکھ تو دیا نہیں، دکھ بھی کیوں دوں۔ تو دروازے کے ساتھ لگ کے بیٹھ گیا کہ سحری کے وقت جب ماں اٹھے گی تو میں ماں سے ملاقات کر لوں گا۔ اب ماں سوئی ہوگی، نرم اور گداز بستر میں ہوگی، میرے لیے اپنا آرام چھوڑے گی۔ تو کہتے ہیں جب سحری کا وقت ہوا تو اندر سے جو نالی آتی تھی اس نالی سے پانی آیا، میں سمجھ گیا میری ماں وضو کر رہی ہے، تو میں نے دروازے کو دستک دی۔ اندر سے آواز آئی، بیٹا باعزی ٹھہرو میں بھی آئی۔ مائیں بیٹوں کے دستک کے انداز سے پہچان لیتی ہے کس بیٹے کے ہاتھوں کا لمس ہے۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد میری ماں نے دروازہ کھولا، تازہ وضو کے آثار اس کے چہرے پہ عویدہ تھے، اور میری بکھری ہوئی صورت، پراگندہ حالت اور بکھرے ہوئے پراگندہ بال، پھٹے ہوئے کپڑے، میری اس حالت کو دیکھا تو ماں کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھ گئے اور کہا، مالک میرا بیٹا بایزید تیری طلب میں نکلا تھا، تو نے ابھی تک اسے اپنا قرب نہیں دیا۔ حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں 12 سال کی ریاضتوں سے جو کچھ نہیں ملا تھا وہ ماں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں سے مل گیا۔ میں نے کہا، مالک میں تجھے کہاں ڈھونڈ رہا ہوں، تو کہاں موجود ہے؟ جدھر ماں کی نگاہ ہوتی ہے وہی جگہ اللہ کی جلوہ گاہ ہو۔ خوش نصیب لوگ اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے اپنی آخرت سنوار دیتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، امام غزالی نے لکھا ہے کہ وہ نیکیاں جن کا اجر آخرت میں تو ہے ہی ہے، دنیا میں بھی ضرور ملتا ہے، ان میں سے ایک نیکی ماں باپ کی خدمت ہے، اور وہ گناہ جن کی سزا آخرت میں تو ہے ہی ہے، دنیا میں بھی سزا ضرور ملتی ہے، وہ ماں باپ کی نافرمانی۔ نہیں تو نشان لگا لیں اس شخص پر جو ماں باپ کا وفادار ہے، ماں باپ کا مؤدب ہے، ساری زندگی اس کی پگڑی کا کلس نیچا ہوتا نہیں دیکھیں گے۔ اور اس شخص پر بھی نشان لگا لیں جو ماں باپ کا بے ادب اور گستاخ ہے، ساری زندگی آپ دیکھیں گے رسوائی اس کا مقدر ہے۔ خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کو عزت دیتے ہیں، اور یہ عزت ماں باپ کی میرے حضور نے سکھائی، بہنوں کی تقریب میرے حضور نے سکھائی، بیٹیوں کو آنکھوں کا نور میرے حضور نے قرار دیا، جگر کا ٹکڑا حضور نے بیٹیوں کو قرار دیا۔ اللہ اکبر، بھائی کا پیار حضور نے سکھایا، غلامی کی زنجیریں میرے حضور نے توڑی ہیں۔ اللہ اکبر، پستیوں سے اٹھا کر اوج ثریا کی بلندیوں تک انسانیت کو پہنچانے والے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم شکریہ میلاد کی صورت میں ادا کرتے ہیں۔ میلاد یہ نہیں ہے کہ ہم بھگڑے ڈالیں، اور میلاد یہ نہیں ہے کہ ہم ڈھول کی تھاپک پہ رقص کریں۔ میلاد اس شکرانے کا نام ہے، اس عہد کا نام ہے، عزم مصمم کا نام ہے کہ بقیہ زندگی حضور کے نام پہ گزاریں گے، جئیں گے تو حضور کے لیے، مریں گے تو حضور کے لیے، ان کے لائے ہوئے نظام حیات کو اختیار کریں گے، ان کی سیرت کو اپنی روح میں جذب کر لیں گے۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے، یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے جناب یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہوا ہے، نہ کسی کو بتانا پڑے، نہ تم سے کسی کو پوچھنا پڑے۔ تمہاری وضاحت، طرز زندگی، انداز معاشرت ایسی ہونی چاہیے کہ تم دور سے چلے آ رہے ہو، لوگ پہچان کے کہیں وہ دیکھو حضور کا غلام آ رہا۔ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے، دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا، محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے۔ وضاحت ہی ایسی ہو، دور سے پہچانے جاؤ، اور صرف دور سے ہی نہیں، جب کسی کے نیڑے لگو پھر بھی پتہ چلے حضور کے غلام ایسے ہوتے ہیں۔ بہت لوگ دور دور سے اچھے لگتے ہیں، دور دور سے اچھے لگتے ہیں، عاشق رسول بھی لگتے ہیں، دور دور سے بڑے متقی پرہیزگار دکھائی دیتے ہیں، بڑے اچھے مسلمان دکھائی دیتے ہیں، لیکن قریب ہو کے دیکھو، رشتہ داری کر کے دیکھ لو، قرض دے کے، کاروبار کر کے، ہمسائیگی میں گھر بنا کے دیکھ لو، پھر پتہ چلتا ہے یہ دور دور سے جو اچھا بھلا مسلمان لگتا تھا، بہت بڑا عاشق رسول لگتا تھا، قریب ہو کے دیکھا تو کچھ اور نکلا۔ اس کے لہجے میں یوں تو برف تھی، لیکن جو چھو کے دیکھا تو ہاتھ جل گئے۔ کچھ لوگ دور دور سے بھلے دکھائی دیتے ہیں، لیکن ان سے نیڑے ہو کر کے دیکھو، قریب ہو کر کے دیکھو، پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا موذی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ تم اوپر سے اچھے اچھے مسلمان دکھائی دے رہے ہو، پگڑی کا سائز بھی ٹھیک ہے، داڑھی کا سائز بھی ٹھیک ہے، اور بولی بھی میٹھی ہے، لیکن تمہارے سے کوئی رشتہ داری کر کے دیکھے، کوئی قرض دے کے، کوئی ہمسائیگی میں آباد ہو کے دیکھے، تو پھر پتہ چلے
کہ اس کا ساتھ تو سہانے روح بن گیا ہے. نہیں صاحب، تم دور سے بھی اچھے لگو، قریب سے بھی اچھے لگو، تم اوپر سے بھی اچھے دکھائی دو اور تم اندر سے بھی اچھے دکھائی، پیکنگ بھی اچھی ہو اور لفافے کے اندر جو ہے وہ بھی اچھا ہو. یہ نہ ہو کہ تم اوپر سے تو بڑے اچھے صالح پاکیزہ مسلمان اور عاشق رسول دکھائی دو، لیکن اندر سے جو ہے وہ غلاظت بھری ہو، کوڑ بھرا ہو. نہیں، حضور کی غلامی کا حق یہ ہے کہ تمہیں کوئی دور سے دیکھے تو کہے سبحان اللہ، اور جب تمہارے نیڑے ہو کے دیکھے تو وہ مصطفیٰ جان رحمت